رمضان میں داخل ہونے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، تاکہ جو ہماری روح پر داغ و دھبا ہے گناہوں کا، کثافت کا، وہ دور ہو سکے۔ اچھا، یہاں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم رمضان کے لیے تیاری کریں تو خود رمضان میں وارد ہونے کے بعد تیاری کرنا شروع کریں۔ ماہ شعبان ماہ رمضان کا دروازہ ہے، بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ رمضان میں بھی بخشا نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، ہر طرف رمضان کی زور و شور سے تیاریاں چل رہی ہیں۔ وہیں اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے اور روایات کو دیکھیں تو ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ آداب اور ان کے اعمال بتائے گئے ہیں۔ وہیں جو سب سے افضل مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان، آئیے دیکھتے ہیں اس کے میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں، کیا اس کے فضائل ہیں۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ظاہر عباس صاحب۔ آئیے چلتے ہیں ان کی خدمت میں اور دریافت کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے آداب کیا ہیں، کس طریقے سے اس رمضان کا استقبال کریں، کیسے اس ماہ مبارک رمضان میں وارد ہوں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جس طریقے سے آپ نے یہ سوال کیا ہے، ہماری گفتگو ماہ رمضان کے حوالے سے ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہر مہینے کے کچھ نہ کچھ آداب ہیں۔ مفات الجنان دیکھیے تو ہر مہینے کی نماز وغیرہ یہ سب نمازیں ہیں، جی بالکل، دعائیں وغیرہ وارد ہوئی ہیں۔ ہم کس مہینے کی گفتگو کر رہے ہیں؟ ہم اس مہینے کے بارے میں گفتگو کرنے بیٹھے ہیں کہ جو جس کو کہتے ہیں کہ ماہ رمضان، یعنی اللہ کی مہمانداری، یعنی اللہ میزبان ہے، مومنین اس کا مہمان ہے۔ تو سب سے بڑا رب یعنی جو پروردگار ہے، اس کے ہم مہمان ہونا چاہتے ہیں تو کیا اپنے معاشرے میں دیکھ لیتے ہیں، ہم کسی کی مہمانداری میں جاتے ہیں بے شک، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی کوالٹی، اس کی کلاس کے اعتبار سے خود کو سنوارتے ہیں، خود کو شایان نشان۔ کسی نے دعوت کی، ہمیں کیا دیتے ہیں کہ فلاں کے یہاں دعوت میں جانا ہے، کوئی جتنی بڑی شخص سامنے ہے ہم اسی کے اعتبار سے تیاری کرتے ہیں۔ ہم لوگ گاؤں کا پردھان ہے تو اس کے اعتبار سے، بالکل، جو شہر کا میئر ہے، چیئرمین ہے تو اس کے اعتبار سے، اور کوئی پرائم منسٹر اگر دعوت دے دیتا ہے تو چار لوگوں میں تو دعوت پہ شور مچاتے ہیں، اور پھر کپڑے پھر پرانے نہیں، ہم نیا کپڑا خریدیں گے۔ ہر چیز کو مطلب اس طریقے سے خود کو تیار کرتے ہیں کہ اس کی شایان شان ہو۔ بالکل، ہم اپنے آپ کو اس لیے اس طریقے سے تیار کرتے ہیں کہ وہ جو سامنے جو ہمیں دعوت دے رہا ہے اس کی شایان شان خود کو تیار کر کے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں؟ ہم ماہ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، اور ماہ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ، اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں کیسے جانا چاہیے؟ ہمیں ایسے ہونا چاہیے کہ ہم ایسے کبھی نہ سنورے ہوں جیسے اب سنورنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں بلانے والا کوئی عام نہیں ہے، وہ ہے رب، وہ بلا رہا ہے اپنے بندے کو، کائنات کے مالک نے دعوت دی ہے۔ تو ہم کس طریقے سے خود کو سنواریں، اپنے کو اس طریقے سے سنواریں کہ جیسا کبھی نہ سنوارا۔ اب آگے بات یہ چلے گی کہ فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ بات یہ تو ہو گئی کہ ہمیں اپنے کلاس میں ہمیں سب سے اچھے کوالٹی کے اپنے لباس ہو، مطلب ظاہری نہیں، بلکہ ہاں باطن کی طرف۔ یہ ظاہر، جیسے مثال کے طور پہ میں یہ والی بات ہو گئی کہ کسی بڑے آدمی نے دعوت دی تو کیا کروں گا؟ سب سے پہلے کروں گا اپنی داڑھی سے، کیوں یہ ظاہر ہے، میرا ناخن، میں اپنی داڑھی میں اپنے کپڑے، جو میرا ظاہر ہے اس کو سنوار کے اس کے پاس پہنچوں گا۔ اور اچھا یہ بھی دیکھوں گا جو سامنے والے کی کوالٹی ہے نا، کس مزاج کا۔ اگر ڈاکٹر ہے نا تو چار باتیں میں ڈاکٹری کے لائن کی تھوڑی سی وہی میں نے مثال دی کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ہم کیا کریں گے؟ چار باتیں ایسی سیکھ کے جائیں گے کہ جو اس کے سامنے ہمیں چپ نہ رہنا پڑے، ہم اس کے ساتھ گفتگو کر سکیں، اس کو غیریت محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں غیر نہ سمجھے۔ ہم اس کی لائن کی چار باتیں لے کے جائیں گے۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کسی بھی لائن کا ہے، جس لائن کا ہوگا ہم اس کے مطابق اپنے خود کو پیر کر کے تیار ہو کے اس کے سامنے پہنچے تاکہ اس سے کچھ گفتگو کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص عام آدمی تھا جس کے لیے خود کو تیار کیا، ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں جس میں اس نے دعوت دی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم کس طریقے سے تیاری کریں؟ ہم نے ابھی بات کی تھی ابھی داڑھی بنانے والی، کیوں؟ کیونکہ ایک عیب تھا جس کو سنوارا ہے ہم نے، ہمارے ناخن بڑے تھے، اس عیب کو دور کیا ہے۔ اپنی روح کے بارے میں کیا؟ ہماری روح سال بھر جو گناہ ہو کے داغ و دھبے، ہمارے لباس روح پر جو آئے ہیں،
ہم کیا کریں؟ ان کو ہٹانا ہوگا اس طریقے سے صحیح، وہ استغفار کے ذریعے سے. یعنی زیادہ زیادہ توبہ کریں، استغفار. ہم ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ جو ہماری روح پر داغ و دھبا ہے گناہوں کا کثافت کا وہ دور ہو سکے. یعنی یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے باطن پہ بھی دھیان صاف کرنا ہوگا. ہمیں اپنے باطن پہ بھی دھیان رکھنا ہوگا. تو بے شک. فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ابھی ہم ماہ رمضان میں داخل نہیں ہوئے مگر ماہ رمضان کے استقبال میں ہم کیا کریں؟ خود کو سنواریں تو پہلے استغفار کریں، خود گناہوں سے پاک ہو جائیں. اچھا دیکھیں یہاں بات سے بات نکل کے آتی ہے. صحیح. استغفار کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں، صحیح. ہم اپنے اگر گناہوں کو صاف پاک کر دیں. کیوں؟ کیونکہ جو اگر مثال دی جاتی ہے نا کہ اگر کسی برتن میں کثافت گندا پانی ہو، آپ اس میں اگر تھوڑا سا صاف پانی ڈالیں گے نا تو وہ بھی تھوڑے صاف پانی کو گندا کر دے گا. ٹھیک ہے نا. صحیح. ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں کرنا ہی پڑے گا پہلے کے برتن کو صاف کرنے، ظرف قلب کو ہمیں صاف کرنا پڑے گا استغفار کے ذریعے، تاکہ اب جو ہم اعمال انجام دیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور قبولیت دعا کی شرط بھی یہ ہے کہ اگر آپ خلوص دل اور پاک دل سے اب دعا مانگیں تو وہ قبول. بالکل. اور یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، بالکل. اس میں بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں. ہم اپنے آڈینس سے کہیں گے کہ ماہ رمضان میں خصوصاً آپ اس بات پہ توجہ دیجئے، زیادہ سے زیادہ قرآن، یہاں پہ ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کا ثواب رکھتا ہے. آپ قرآن سے غافل نہ ہوئیے، وہیں پر دعاؤں سے غافل نہ ہوئیے. بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں ماہ رمضان کے لیے. اچھا یہاں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم رمضان کے لیے تیاری کریں تو خود رمضان میں وارد ہونے کے بعد تیاری کرنا شروع کریں. بہت اچھی بات. اچھا یہ بات ہمارے آڈینس کے لیے بہت اچھا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ کلپ جب آپ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت میں ابھی آپ ماہ شعبان میں ہیں، ابھی ماہ رمضان وارد نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بہت اچھا موقع ہے آپ کے لیے ماہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے. تیاری اس کی خود ماہ شعبان میں کرنی ہوگی. اچھا روایت دیکھ لیجیے، روایت میں صاف موجود ہے ماہ رمضان کو کیسے درک کریں. ماہ شعبان ماہ رمضان کا دروازہ ہے. اس ماہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے ہمیں دروازے سے داخل ہونا ہے. دروازے پہ کس ماہ شعبان کو بھی تو درک کرنا ہوگا. روایت میں ملتا ہے کہ جو آخر کے 3 دن ماہ شعبان میں آخر کے ان 3 دنوں کے روزے رکھتا ہے، اتنا کریم ہے میرا معبود. کہتا ہے کہ ان 3 روزوں کا ثواب پلس جو ماہ رمضان کو کنٹینیو کیا اس نے رکھے بھی کس نے 1 ماہ 3 دن روزے، مگر پروردگار 2 مہینے کے روزوں کا ثواب دیتا ہے. یعنی یہ آخر کے 3 روزے آپ کو پورے مہینے کے ثواب. یہ اللہ کی ایک سخاوت ہے، کرامت ہے کہ وہ اپنے بندوں ایک آپ کا ایک جملہ کہ اللہ کی سخاوت کرم ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے ماہ رمضان کرم کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. یہ 3 عشرے ہیں جی، رحمت، برکت اور مغفرت. وہ ٹھیک ہے مگر اس کی کرامت اس سے پہلے شروع ہو چکی ہے. اس نے کہا کہ بھی ماہ رمضان میں آپ داخل نہیں ہوئے، آپ نے 3 روزے رکھے نا، میری کرامت یہیں سے شروع ہو گئی. اس کی ایسے نہیں کہ شروع ہوئی، وہ تو ہے کریم، ہمیشہ سے ہے، ازلی و ابدی ہے، مگر اس نے اس کو ایسے ایڈ کر دیا. آپ نے 3 روزے رکھے اور آپ کو ثواب کتنا دے دی؟ پورے مہینے کا ثواب. اور دیکھیں اللہ کی مغفرت اور رحمت کی دلیل یہ ہے کہ جب رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ دیا ہے، آخری خطبہ ارشاد فرمایا، تو آپ دیکھیں، توجہ کریں کہ اس میں رسول خدا یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کی ایک ایک سانس عبادت ہے. اللہ اکبر. آپ سو رہے ہیں تو وہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے. یہ کسی اور مہینے میں اتنی فضیلت یا بیان نہیں کی گئی جتنی یہ فضیلت ماہ رمضان کے بارے میں. آپ کی ایک ایک سانس، ایک لمحہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے. تو یہ اس کی رحمت ہی ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی سخاوت ہے کہ اس نے اپنے بندے کے لیے سونا بھی عبادت قرار دے دیا. ایک ایک لمحہ ایک لمحہ دے گیا. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آقا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ رمضان میں بھی بخشا نہ جائے. بالکل. اگر اس ماہ مبارک رمضان میں بھی خود ہم نہ بخشوا سکے تو واقعی ہماری بدبختی ہے. اور خوش قسمتی ہے اس شخص کی، خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو اس ماہ رمضان میں خود کو بخشوا لے، خدا کی بارگاہ میں جا کے توبہ کر لے. اور دیکھیں، اگر میں نے کہیں حیات اللہ مقام شیرازی کا پڑھا تھا کہ وہ 3 کیٹیگری میں بانٹتے ہیں لوگوں کو. جی کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو رمضان سے پہلے بھی بدبخت رہتا ہے، رمضان گزر جاتا ہے، رمضان کے بعد بھی جیسا تھا ماہ رمضان سے استفادہ نہیں رہتا، جیسا تھا پہلے بدبخت تھا، بعد میں بدبخت ہی رہتا ہے. جی. پھر دوسرا وہ بتاتے ہیں کہ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں اپنے آپ کو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور
نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بنتے بھی ہیں، لیکن ماہ رمضان گزرنے کے بعد پھر اپنے استعداد پر بلٹ رہے. یہ پر مسجد کا رونا ہے. ہر مسجد کی یہی تکلیف ہے کہ کہتی ہے ماہ رمضان میں جو رونق تھی وہ عید آتے آتے کہاں چلی، ختم ہو جاتی ہے ایک دم. بالکل. وہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ماہ رمضان میں کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو، نماز پڑھتے ہیں، غفلت میں چلے جاتے ہیں. اور وہیں تیسرا بتاتے ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان سے فل اس کا استفادہ کرتا ہے، اس سے نمازیں پڑھتا ہے، اچھے اعمال انجام دیتا ہے جی اور اپنی عادت و اطوار کو بدلتا ہے. اور رمضان کے بعد جو اس نے اپنے اندر تغیر اور تبدل چینجنگ لایا تھا وہ باقی رکھتا ہے سال بھر، جس کے اوپر خدا کا خاص کرم ہو جاتا ہے. اور یہی وہ شخص خوش نصیب ہے. یہ خوش نصیب ہے. سبحان اللہ. یہ شخص وہ ہے کہ جس نے ماہ رمضان سے صحیح استفادہ کیا ہے. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار عالم ہمیں بھی ان بندوں میں شمار فرما کہ جن کے اوپر تیرا خاص کرم ہے. 10 بدعائیں معبود حقیقی کی بارگاہ میں. پروردگار ہمیں ان میں قرار نہ دینا کہ جو ماہ رمضان میں بدبخت رہے، ماہ رمضان کے بعد بھی تیری بارگاہ میں نہ آ سکے، تجھ سے التجا نہ کر سکے، توبہ اور مناجات نہ کر سکے. ہمیں ان میں بھی قرار نہ دینا کہ جو ماہ رمضان میں تیری عبادت تو کرے اور اس کے بعد پھر تجھے فراموش کر دے، تیری بارگاہ سے پھر منہ موڑ لے. پروردگار ہمیں ان میں شمار فرمانا کہ جو ماہ رمضان کو صحیح طریقے سے درک کر سکیں، اس میں عبادت کر سکیں، تلاوت کر سکیں، دعاؤں کا سہارا لے کے مناجات کر سکیں، تجھ سے رابطہ کر سکیں. اور اس کے بعد ماہ رمضان اگر گزر بھی جائے تو اس کے بعد بھی ہم تیرے ساتھ تیری بارگاہ میں سربا سجود رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.